الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: والفجر وليال عشر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے جا رہا ہے اور آج 25 تاریخ ہے۔ بدھ یا جمعرات کو ذی الحجہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہ خاص عبادتوں کا سلسلہ شعبان سے شروع کیا ہوا ہے۔ شعبان کا مہینہ، اس میں شب برات آتی ہے، پھر رمضان المبارک کا پورا مہینہ جس میں اہم ترین عبادت فرض ادا کیے جاتے ہیں روزے کے، اور پھر ایک ایک لمحہ اس کا اتنا قیمتی، اور پھر اس کے اندر آخری عشرہ جو آتا ہے، تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا، جس میں شب قدر بھی آتی ہے، اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایام حج شروع ہو جاتے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں، جس میں حاجی حج کی تیاری کرتے ہیں، سفر کی تیاریاں ہوتی ہیں، حج کے انتظامات ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا۔ پھر جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو یہ بڑا اہمیت کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ رب العزت 2 عظیم الشان عبادتیں اس میں مکمل فرمانے کا حکم دیتے ہیں۔ ایسی عبادتیں جو عبادت کے ان دنوں کے علاوہ کسی اور دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک عبادت وہ حج ہے، جو اسلام کا فرض ہے، فریضہ اسلام ہے۔ اور زندگی میں جب کبھی حج فرض ہو جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا کافی، فرض ادا ہو جائے گا، بعد میں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں اہم ترین عبادت حج کی ہے، اور دوسری عبادت قربانی کی ہے۔ قربانی دم شکر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کو یہ عبادت قربانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ عبادت چلی ہے۔ وَكَتَبْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں یہ دکھایا کہ اپنے بیٹے کو تم ذبح کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چون و چرا کیے ہوئے، بغیر سوال کیے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یا بنی انی ارا فی المنام اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں نے دیکھا، انی اذبحک کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال۔ اللہ کے نبی، ان کے خواب تو جھوٹے نہیں ہوتے، ہماری طرح کے خواب نہیں ہوتے کہ آئے اور چلے گئے، وہ تو ایک حکم ہوتا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ مال لے لیتے، کوئی چیز لے لیتے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو بیٹے کو۔ تصور تو کرو آپ۔
یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی اللہ کا نبی بننے والا، بیٹے نے کہا کہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، آپ اس کام کو کر گزریے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جانا، آپ اس کام کو کر گزریے جس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا. اس میں کیا سوچنے کی بات؟ بیٹے نے بھی نہیں کہا کہ ابا آپ مجھ کو کیوں ذبح کرتے ہو، یہ قربانی میرے اوپر کیوں ہو رہی ہے، کسی اور کے اوپر ہو جاتی. یا ابت افعل ما تؤمر، قرآن کریم نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں ماں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کی تابعداری اختیار کی اور باپ نے اپنے بیٹے کو گردن کے پیشانی کے بل لٹایا، پیشانی کے بل اسی لیے لٹایا کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر ہاتھ نہ رک جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم کو یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کو بس اب جاری کر دیا، اس عبادت کو، کہ یہ عبادت ہوگی. چنانچہ اس عشرہ ذی الحجہ میں، اس ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دوسری عبادت جو ہمارے اوپر لازم فرماتے، واجب فرماتے، وہ قربانی. تو یہ مہینہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، اس مہینے کی ہمارے ہاں اہمیت اس وجہ سے تو سمجھی جاتی ہے کہ یہ اس مہینے پہ میں قربانی کرنی. جو حجاج اکرام حج کے لیے تشریف لے گئے وہ چلے گئے، ان کی قسمت ہے، مگر سب تو نہیں جاتے، باقی قربانی کی تیاری کرتے. تیسری اہم ترین چیز اس عشرہ ذی الحجہ کے فضائل ہے، جس سے ہم لوگ عموماً ناواقف رہتے، کم لوگ اس کی طرف دھیان کرتے. ہم رمضان میں تو نمازوں کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، تلاوتوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور ذکر و اذکار و دعاؤں کا بھی ہوتا ہے، لیکن ذی الحجہ کے مہینے کو اس وجہ سے تو اہمیت دیتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف دھیان کم ہوتا ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر یہ پورا عشرہ، اس کی قسم کھائی ہے اللہ نے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ قسم ہے فجر کی. جب اللہ تعالیٰ لفظ قسم بولتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی، ہم اور آپ جب قسم بولتے ہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات کا سب کو 100% یقین ہے. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. والفجر، اللہ تعالیٰ یہاں پر کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ فجر کی قسم کھا رہے ہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں تو علماء تفسیر نے لکھا کہ اس سے مراد اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی عظمت کی دلیل ہوتی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں. ہم اور آپ تو قسم کھاتے ہیں دوسروں کو یقین آ جائے، دوسرے ہماری بات نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، رب ہے، کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، پوری خلقت اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو ضرورت نہیں. لیکن علماء مفسرین فرماتے اس سے مراد اس چیز کی عظمت اور اہمیت بیان کرنا ہو. اللہ تعالیٰ اہمیت بیان کر رہا ہے قسم فجر کی اور ان 10 راتوں کی. تمام حضرات مفسرین فرماتے 10 راتوں کی جو اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یکم ذی الحجہ سے لے کر پورا 10 ذی الحجہ تک، ایام تشریق تک، اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ اپنی عبادتوں کے لحاظ سے اتنا عظیم و شان عشرہ ہے، اتنا زبردست عشرہ ہے، اتنا فضیلتوں والا عشرہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان اس عشرے میں
ایک دن کا روزہ رکھے گا، ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. 1 سال کے روزے. ہمارا آپ تصور کر سکتے ہیں 1 سال کے روزوں کا. اور فرمایا کہ جو کوئی رات کو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر عطا فرماتے. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو فرمایا، ایک رات عبادت کا ثواب. اور میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بار بار عرض کرتا ہوں، تمام علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو یہ اہم راتیں ہوتی ہیں اس کا ثواب اس کے ساتھ مشروط نہیں ہے. اس کا ثواب اس کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ آپ پوری رات عبادت کریں تو ثواب ملے گا، یہ شرط نہیں ہے. نہ شب قدر میں ہے، نہ شب برات میں ہے، نہ عشرہ ذی الحجہ میں ہے، کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرو تو ثواب ملے گا. بلکہ حکم یہ ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، جماعت سے پڑھ لو. فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اور رات میں کسی گناہ میں اور حرام کاموں میں مبتلا مت ہو. میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے اس میں انسان بغیر کسی ارادے کے بھی بد نظری میں مبتلا ہو جاتا. تو ان چیزوں سے ہم سب کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو. فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی انسان رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، عام حالات کی بات ہے، تو آدھی رات عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. اور جو کوئی انسان فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ رات کا ثواب بھی اس کو عطا فرماتے، پوری رات کا ثواب اس کو ملتا. تو تمام علماء فرماتے یہ جو راتیں ہیں اہم، ان راتوں میں آپ فرائض ادا کر لیجئے جماعت کے ساتھ. خواتین عورتیں گھروں میں اول وقت کے اندر نماز ادا کرنے، اور رات کو جتنی ہو سکے عبادت کرنے، گناہوں میں مبتلا نہ ہو. اور بس کچھ تلاوت کر لی، کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ ذکر کر لیا. میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں 1 گھنٹہ نکال لو، 1.5 گھنٹہ نکال لو جس کے اندر ہم کچھ اضافی عبادتیں کر لیں، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ ہے. دعائیں مانگ لیں. اب اس کے بعد تھک گئے سو جاؤ، سونے کا ویسے ہی وقت ہوتا ہے، سو جائیں. اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ روزے کی توفیق عطا فرما دے، روزہ رکھ لیں تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر اللہ عطا فرماتے ہیں. اور جو 9 ذی الحجہ ہوتی ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں عرفہ کا دن ہو، بلکہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا گیا. ہمارے ہاں کا 9 ذی الحجہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ جو روزہ عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے، میں اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں، 1 سال ماضی کے، 1 سال آئندہ کے. یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ. گرمی تو ہے، میں بھی مانتا ہوں گرمی ہے، مشکل ہے آج کل کے روزے رکھنا، لیکن روزہ ہم اور آپ جو رکھتے ہیں نا اللہ کے فضل سے رکھتے ہیں. ہماری کوئی اس میں کمال، بس کمال ہمارا نہیں ہے، ہمارا اتنا ہوتا ہے ارادہ کہ ہم اٹھ کر صبح کو سحری کر لیں اور اللہ سے ایک نیت کرنے کہ اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. باقی روزہ تو اللہ اپنے فضل سے پورا فرماتا. ہم نے انہی دنوں میں جون جولائی کے روزے رکھے، پورے رمضان مبارک کے روزے رکھے، ابھی تو رکھے کچھ عرصے پہلے، اتنی تیز گرمیوں میں رکھے جبکہ ہیٹ اسٹروکس چل رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے روزے پورے فرما دے. جس نے ارادہ کیا روزہ ہو گیا، اس کوئی ایسا قابو سے باہر نہیں ہوا کہ اس کے کنٹرول سے معاملہ باہر ہو گیا. یہ اللہ کی مہربانی انسان کے. تو بھائی اس کا ارادہ کرو. یہ ایک بہاریں ہیں، ثواب نامہ اعمال کو بڑھانے کے دن ہیں. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھو یہ سیزن آتے مومنین کے، اللہ والوں کے لیے سیزن آتے کہ بھئی پورے سال جو ہم نامہ اعمال ہمارے بھرتے نہیں ہیں، نیکیاں نہیں کر پاتے، ہم اپنے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو چلو ایک سیزن ہم لوگوں کا آ گیا
جو کمی کوتاہی سال بھر میں ہوئی تھی، کچھ رمضان میں پوری کی، کچھ عشرہ ذی الحجہ میں پوری کی، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ حج پہ پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پوری فرما دے گا. اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن عقل مند ہے وہ جو ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے. جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں جی سیل لگے گی تو سب لوگ سیل سے خریدتے ہو. جو تاجر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا سیزن فلانا تاریخ ہے، بھائی اس سیزن پہ تو میں موجود رہوں گا، وہ تو میرے کام کے خاص دن ہے، مجھے تو نفع ٹوٹا سارا برابر کرنا ہے پرانا. یہ مومنین کے دن ہوتے ہیں کہ جس کو میں اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کرنا ہوتا. تو یہ 10 دن ہے، 10 دن جس کے ایک دن میں روزہ رکھنے کا ثواب پورے سال کے روزے کے برابر، رات کو عبادت کرنے کا ثواب پورے لیلۃ القدر کے برابر. اور جو روزہ نہیں رکھ سکا، روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، نہ رکھو کوئی گناہ نہیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھ سکا لیکن کم از کم اعمال کی توفیق تو ہو، نماز جماعت کے ساتھ ہوں، اہتمام سے، جیسا ہم رمضان المبارک میں کرتے. اسی طریقے سے ذکر اللہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کا کلمہ ہم پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 6 تسبیحیں روزانہ پڑھا کرو، 5 بنتی ہیں. استغفار کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری درود شریف اہتمام کے ساتھ پورا ایک تسبیح، کم از کم، زیادہ سبحان اللہ جتنی اللہ توفیق دے دے، لیکن 100 سے کم نہ ہو. تیسری سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چوتھا، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمہ بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ایسا کلمہ ہے جس میں سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. صبح تسبیح بھی آ جاتی ہے، تحمید بھی آ جاتی ہے، تکبیر بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی آ جاتی ہے. تحلیل کے معنی ہوتے کلمہ، سبحان اللہ اللہ کی تسبیح، والحمد للہ اللہ کی تحمید، ولا الہ الا اللہ تحلیل کلمہ ہو گیا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تکبیر ہو گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تیسرا کلمہ، یہ سب چیزوں کو جامع. اس لیے یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہو ان ایام کے اندر، چلتے پھرتے پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہو. یہ اتنے اجر و ثواب کی چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں، اتنی اللہ کو یہ عبادتیں پسند ہے عام دنوں میں، اور ان دنوں کے اندر تو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، جس کی اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے قرآن کریم میں، قسم کھا رہے ہیں قرآن پاک. یہ عشرہ ذی الحجہ یہ اتنی اہمیت کا عشرہ ہے، دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے ذکر کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام. میں نے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے. اس عشرے کی عبادت کے لحاظ سے فضیلت ہمارے نظروں میں ذرا اوجھل رہتی. قربانی کی تو تیاری کرتے ہیں، وہ تو کرنی چاہیے، واجبات میں سے ہے، لیکن مال کی طرف بہت خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر قربانی ہے، پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور پھر رات جو ہے ویسے ہی رات کو جاگ کر عبادت کرنا پورے عشرہ ذی الحجہ میں وہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ لیلۃ القدر کا اللہ ثواب عطا فرماتے. دوسری اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ چاند رات بھی ہے، چاند رات کی عبادت، کیونکہ صبح کو عید ہے، صبح کو عید ہے، چاند رات کی عبادت اللہ کو بڑی پسند. اللہ تعالیٰ فرماتے جو انسان ان 2 راتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے دلوں کو اس دن زندہ فرمائیں گے جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. اس دن اللہ چاند رات کے جاگنے والے کی دلوں کو زندہ فرمائے. اب ہمیں اس کا صحیح تصور آتا نہیں ہے، لیکن پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، اس کو قبول فرما لے، تو پتہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے کہ کیا ہمیں ملا کیا نہیں. اور میں نے پھر وہی بات عرض کرتا ہوں کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنا شرط نہیں ہے، کر لو سبحان اللہ بہت ثواب ہے، لیکن فرائض کا اہتمام فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ، اور
جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر، عبادت، دعا، نوافل، تلاوت کلام پاک، درود شریف کی کثرت، اس کا اہتمام فرما، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے۔ صبح کو عید ہوتی ہے۔ ایک اور عبادت، ابھی قربانی کے فضائل بتانے کا وقت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک دوسری اہم عبادت جو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک چلتی ہے، وہ ہے تکبیر تشریق۔ وہ تکبیر تشریق، تکبیر تشریق پڑھنا 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی اثر تک۔ 9 ذی الحجہ کی 5 ہے تکبیر تشریق کے دن، مردوں کو فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق زور زور سے پڑھی جائے۔ یہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوگی، 13 ذی الحجہ کی اثر تک چلے گی، بلند آواز کے ساتھ فرض نماز کے بعد پڑھے کہ مسجد گونجے، اللہ کی ذکر سے مسجد گونجے، اللہ کی تکبیر سے مسجد گونجے۔ خواتین بھی ان کے اوپر پڑھنا واجب ہے، لیکن آہستہ آواز میں، وہ خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی، مرد زور آواز میں پڑھیں گے۔ یہ اس عشرے کے فضائل ہیں۔ جو قربانی ہے اس کے فضائل اور مسائل انشاءاللہ آئندہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ میں نے جیسا عرض کیا، یہ تو اللہ کی ہمارے اوپر رحمتیں ہوتی ہیں، خاص خاص ایام کا آنا اور خاص ایام سے فائدہ اٹھانا۔ جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں خاص خاص ایام سے فائدہ اٹھاتے، دنیا میں نے جیسا عرض کیا ہر چیز کا ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے، جو عقل مند آدمی ہوتا ہے سیزن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مختلف چیزوں کے اوپر سیلیں لگتی ہیں، جو لوگ اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں وہ سیلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں اپنے نفع نقصان کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں آخرت کے نفع نقصان کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے یہ کام ان ایام کے اندر بھی چل رہا، عشرہ ذی الحجہ۔ ایک اور اہم چیز جو بتانی رہ گئی وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی جن کو کرنی ہے، جو لوگ قربانی کرنی ہے جن کو، وہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں، ترشوا لیں، پھر جب چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے تک پھر اپنے ناخن اور بالوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ یہ حکم مستحب ہے، فرض و واجب نہیں۔ یعنی اگر عمل کریں گے تو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، نہیں کریں گے، کوئی ناخن کاٹ لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا کہ جب جس آدمی کو قربانی کرنی ہے، اس کی قربانی جس کو کرنی ہے وہ چاند ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بالوں کو، ناخنوں کو تراش لے، کاٹ لے، اور پھر ان ایام کے اندر وہ خط وغیرہ نہ بنوائے، بال اور ناخن نہ کاٹے، پھر قربانی کرنے کے بعد کاٹے۔ البتہ قربانی کے جو فضائل اور مسائل ہیں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ اللہ میں اس عشرہ ذی الحجہ کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا اہم عشرہ ہے جس کی بڑی تاکید فرمائی نبی قرآن پاک میں بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ آخری اور بات عرض کرتا ہوں، وہ ہے غزہ کے حوالے سے کہ جو صورتحال غزہ کی ہے، فلسطین کی ہے، وہ ہم سب لوگوں کے لیے جس قدر اذیت اور تکلیف اور کرب کا باعث ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ دلوں کی کیا کیفیت۔ لیکن یہ وہ صورتحال ہے کہ ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم سے بند پڑتا ہے وہ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بارڈروں کے مسائل ایسے ہیں کہ جو حکومتوں کے مسائل ہیں، جس میں عام انسان کا کوئی بس چل نہیں پا رہا باوجود کوشش کے بھی۔ لیکن میں ایسے موقع پر عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ بے بسی کا شکار ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیات کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد بے بس ہو کر بیٹھی۔ لیکن کچھ تو ہم کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ایسے ہولناک ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم دعا بھی کریں، کم از کم ایک بالکل ادنا درجے کی کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور دعا اللہ سے کریں۔ اور تیسری بات میں عرض یہ کرتا ہوں کہ خدا را اپنی آنکھوں کو کھولے۔ ہم جو ہر معاملے میں ویسٹ کو دیکھتے ہیں نا، ہر معاملے میں ہم باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑے انسانیت دوست لوگ ہیں،
یہ کتا بھی مر جائے تو اس کو اٹھا کے اسپتال لے جاتے ہیں، آپ کے سامنے ہے انسانوں کی صورتحال۔ کتوں کے ساتھ محبت کرنے والے دیکھو انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بچوں کی تصویریں دیکھے جو بھوک اور افلاس کا شکار، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ ہم اپنے دلوں پر رکھ کر دیکھیں، کم از کم اپنا نظریہ تو ہم ٹھیک کر۔ ہر چیز میں جو ہم ویسٹ کی طرف جاتے ہیں، ہر چیز میں جو ویسٹ کو بنیاد بناتے ہیں، ان کو مثالوں میں پیش کرتے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بار بار کہتے تھے کہ لوگ ان کی اس تعصب کو پہچانتے نہیں ہیں جو ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف تعصب ہے، لوگ پہچانتے نہیں۔ یہ اتنے متعصب قوم ہے، اتنی بے رحم قوم ہے کہ کبھی انہوں نے انسانیت پر کبھی رحم نہیں کھایا۔ اور آپ کے سامنے میں چند اشروں کی بات عرض کرتا ہوں، چند سالوں کی بات عرض کرتا ہوں، جتنا انسانوں کا قتل عام، بے گناہ انسانوں کا قتل عام ان طاقتوں نے کیا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی جنگیں لڑی، آپ نے جنگیں لڑی، لیکن آپ نے جنگوں کی اخلاقیات سکھائی۔ جنگ آپ نے اقتدار کے لیے نہیں لڑی، آپ نے جنگ دولت کے لیے نہیں لڑی، آپ نے جنگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ آپ نے یہ اخلاقیات سکھائی کہ دیکھو جب لڑو تو دیکھو عورتوں پر مت ہاتھ اٹھانا، بچوں پر مت ہاتھ اٹھانا، بوڑھوں پر مت ہاتھ اٹھانا۔ ایک غزوے کے موقع پر آپ کو پتا چلا کہ کسی کنویں میں کچھ عورتوں کی لاشیں اور بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر سخت ناراض ہو گئے کہ کس نے یہ حرکت کی کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا۔ اور آج ہمارے یہاں آپ دیکھیں، ان کے بڑے بڑے افسران یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شوقیہ جا کر بچوں کو مار کے آتے ہیں۔ انسانیت ختم ہو گئی، انسان ختم ہو گئے، مسلمان ایمان اور مسلمان تو دور کی بات ہے، انسانیت تو ہے۔ تو ہم جو اپنا نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ جناب یہ بڑے لوگ ہیں، انسانیت دوست ہیں، خدا را اپنے نظریوں کو ٹھیک کرو۔ اپنی اولادوں کو ہم ان ملک کو مت بھیجیں، ہمارے ملک میں کمی ہے، میرے اور آپ کی وجہ سے کمی ہے، اپنے ملک کو ہم اہمیت دیں، اپنے ملک کو بہتر بنائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔